اور جو لوگ حضور کی ذات والا صفات سے دور رہے وہ دنیا پہ بھی ناکام رہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ کامیابی کا راستہ فقط ایک ہے اور وہ حضور کی ذات ہے۔ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے آپ سے ٹوٹ کے محبت کی جائے اور عقیدت اور محبت کا رشتہ آپ سے استوار کیا جائے اور آپ کے ساتھ جڑ کے رہا جائے۔ اور اگر ہم حضور تک پہنچ گئے، ہم نے حضور کی اتباع کر لی، تو سمجھ لیں کہ ہم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ اور اگر اس در سے محروم ہو گئے تو سمجھیں کہ ہم دنیا سے بھی محروم اٹھے اور آخرت میں بھی محروم اٹھیں گے۔ تو ہماری کامیابی کا راز فقط حضور کی ذات کیا ہے۔ ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری ترقی کا راز فقط سرکار ہے۔ آپ کی اطاعت اور اتباع مل گئی تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں، اور اگر آپ کی اتباع نہ ملی تو ہمیں کچھ بھی نہ ملا۔ آج ہمیں اس معاشرے اور اپنے ماحول سے جو کچھ ہم شریعت مطہرہ کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا ایک شیطان کا پلندہ ہے اور شیطان کا بنا ہوا ایک جال ہے۔ اگر اس جال میں پھنس گئے تو نہ ہم دنیا کے رہے نہ ہم آخرت کے رہے۔ اگر اس جال سے آزاد ہو کے فقط حضور کے ساتھ جڑ گئے اور آپ کی محبت اور آپ کا پیار نصیب ہوا تو سمجھ لینا کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ اگر تم مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، میرے ساتھ پیار کا دعویٰ رکھتے ہو، تو فرمایا فاتبعونی، آپ انہیں فرما دیں کہ تم میری اتباع کر لو۔ اگر تم نے میری اتباع کر لی تو میرا اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر تم نے میری اتباع کر لی، اگر تم نے مجھ مصطفیٰ کو مان لیا، میری بات کو مان لیا، میری پیروی کر لی، تو تمہیں تمہارا رب جو ہے وہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہمارے علماء و مشائخ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ اس وقت کے یہودی اور عیسائی جو تھے ان کے اپنے اپنے نظام تھے، خیال تھے، وہ اپنے اپنے گروہوں کو، اپنے مانیوں کو وہ اپنے رنگ میں انہیں ڈھالنا چاہتے تھے، اور وہ طور طریقے بتاتے تھے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، اگر تم نے یہ کر لیا، اس کلچر کو، ثقافت کو، اس بات کو اپنا لیا تو تم یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے ساتھ پیار کرنے والا راستہ ہے۔ یہ آج اس آیت کے مطابق یہ بڑا علمی نکتہ ہے، ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کریں ذرا۔ اس وقت کے یہود و نصارا وہ اپنے اپنے مانیوں کو یہ تربیت دیتے تھے کہ اگر تم نے آج کا یہ کام کر لیا نا تو یہ راستہ ہے اللہ کریم کا راستہ، تو سمجھ لینا تم نے اللہ کو پا لیا۔ اگر تم نے یہ بات مانی، اس کلچر پہ، ثقافت پہ آ گئے، اس رسم پہ آ گئے، اس رواج پہ آ گئے، تو تم سمجھو کہ تم اللہ کو پا لو گے، تمہارا اللہ کے ساتھ پیار ہو جائے گا۔ ان کا یہ ذہن، ان کی یہ وہم خیال جو تھے، جب انہوں نے یہ طرح طرح کی ڈگڈگیاں بجائیں، اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اور فرمایا کہ اے محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ یہ جو تمہارے حضرات تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کریم تک پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ پیار کا، تعلق کا ذریعہ بتاتے ہیں، فرمایا میرے محبوب انہیں فرما دو یہ بات نہیں ہے، یہ جتنے ان کے راستے ہیں یہ سارے باطل راستے ہیں،
یہ جتنے یہ راستے بتا رہے ہیں یہ سارے من گھڑت ہیں، یہ باطل راستے ہیں، یہ رسمیں، یہ رواجیں میرے تک آنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے ان میں کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ فرمایا آپ انہیں فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا ہی چاہتے ہو نا، اگر تم اسے محبوب بنانا چاہتے ہو تو فرمایا محبوب انہیں فرما دیں کہ تم ساروں کو چھوڑ دو اور بس میں مصطفیٰ کی اتباع کر لو، تم اپنے رب سے پیار کر لو گے۔ اور یہاں یہ دو نقطے ہیں، ایک یہ نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا کہ یہ یہود و نصارہ کا ایک وہم تھا کہ ہمارے طریقے کے مطابق کوئی بھی طریقہ اپنا لیا جائے تو یہ اللہ کریم کے ساتھ محبت کا ایک راستہ ہے۔ ایک یہ نقطہ، ایک اس آیت کے اندر اس نقطے کی تردید فرمائی، یہ جو ان کا خیال تھا یہود و نصارہ کا، ان کا رد فرمایا کہ یہ بات بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارے راستے باطل ہیں اور فقط ایک ہی راستہ سچا ہے اور وہ پیارے کریم مصطفیٰ کا راستہ ہے، کہ اگر اس راستے سے ہو کے آؤ گے تو سمجھ لینا کہ یہ راستہ تمہارا برحق ہے، صحیح ہے اور درست ہے، تمہارا یہ راستہ صحیح ہے اور درست ہے۔ ایک یہ نقطہ۔ دوسرا اس کے اندر ایک جامع نقطہ جو ہمارے لیے آج جو ہمیں اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، دوسرا یہ نقطہ کہ انہوں نے کہا تھا اپنے مانیوں کو، پیروکاروں کو، کہ اگر یہ کر لو گے، اس رسم کو، رواج کو اپنا لو گے تو سمجھنا کہ تم اللہ سے پیار کر لو گے، تمہارا اللہ سے پیار ہو گیا، تم نے مالک سے پیار کر لیا۔ تو فرمایا اے محبوب آپ انہیں فرما دیں اگر انہوں نے آپ کی اتباع کر لی تو فرمایا فقط تمہارا دعویٰ ہی نہیں کہ تم ہی اللہ سے پیار کرو گے، بلکہ اگر تم میرے مصطفیٰ کے راستے سے ہو کے آؤ گے تو فقط یہی نہیں کہ تم پیار کرو گے بلکہ تمہارا خدا بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو ذرا اس بات کی ذرا اور بھی وضاحت کر دوں کہ آج عالم کے اندر، جہان کے اندر جو کچھ ہے قدرت کا بنایا ہوا، کلام مجید میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ سارا کچھ اللہ کریم کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ آیت کا مفہوم آپ سنتے رہتے ہیں نا، ہر شے اللہ کریم کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سارا جہان اللہ کریم کو راضی کرنے میں ہے، اس بات میں لگا ہوا ہے۔ ہر جو چیز اللہ کریم کی تسبیح کرتی ہے وہ ہر چیز اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کو راضی کر لوں۔ کیا؟ میں اللہ کو راضی کر لوں، میں اس کی تسبیح، تعلیل، اس کی عبادت، بندگی، ریاضت کر کے اسے راضی کروں۔ یہاں اس مقام پہ فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب کو راضی کرو گے، اگر ان کی اتباع کرو گے تو نہ صرف تم مجھ سے بلکہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا۔ پھر یہ نہیں کہ تم محب ہوگے میں محبوب ہوں گا، بلکہ میں محب ہوں گا تم میرے محبوب ہوگے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مقام کب ملتا ہے، کب نصیب ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ حضور سے محبت کرتا ہے تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ پھر وہی بندہ ہی نہیں کہ وہ اپنے مالک سے صرف پیار کرتا ہے، بلکہ مالک بندے کا خالق بھی اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، مالک بھی اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت